میاں صاحب کہتا ہے کہ جو یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جب وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں تو ان سے سوال نہ پوچھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ہم سوال ضرور پوچھیں گے. ہم پوچھیں گے کہ آپ نے مقامی لوگوں کو کتنا روزگار دیا ہے. ہم پوچھیں گے کہ آپ نے ان کا تنخواہ کیا رکھا ہے. کیا ان کا تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے جب مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اگر نہیں تو پھر میرا خیال میں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے کہ ملک میں امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتے رہے اور غریب پستے رہے. اس طریقے سے نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے نہ ہمارا معیشت ترقی کر سکتا ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف اور صرف ان بڑے لوگوں کو نمائندگی کرتے ہیں اور عام آدمی کا آواز دب جاتا ہے. ہمیں موقع دیا تو ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کا فیصلہ کسی اور کا ہوگا تو وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پہ، مگر ہم کسی اور کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے فیصلے ماننے کے لیے تیار ہیں. جب حکومت سے نکل آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. جب حکومت سے نکل جاتے ہیں تو آئین کو بھی یاد آتے ہیں، ان کو جمہوریت بھی ان کو یاد آتا ہے. بہتر یہ ہوتا کہ اگر ہم سب حکومت میں اور اپوزیشن میں بھی اتنا آئین کا اور جمہوریت کا خیال رکھتے تو سب کے لیے ایک صاف و شفاف میدان ہوتا. ہم ایک دوسرے کا مقابلہ الیکشنز میں کرتے. اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے، لیکن جب ہم اس اسمبلی میں آ جاتے تو وہاں ہم نے عوام کا خدمت کرنا ہے. ایک تو وہ جیل والے ہیں تو دوسرے کہتے ہیں کہ ہم 2/3 اکثریت، بات تو ہو گئی، اور 2/3 اکثریت ہمارا. اب یہ وہی لوگ ہیں، آپ کو یاد ہوگا، وہی لوگ ہیں کہ جب پنجاب میں صرف 20 بائی الیکشنز ہو رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ 15 میں تو یہ ہمارے ہیں، 15 تو جیب میں، باقی 3 میں مقابلہ ہوگا، اور وہ ایک بھی نہیں نکال سکے. اب ان کے لیے ایک جلسہ وہ بھی لاہور میں کروایا گیا اور وہ اتنا زور اور شور سے بول رہے ہیں کہ 2 دہائی لے کر آئیں گے، 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم کریں گے. میرا خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ الیکشنز ہونے دے. ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کون سا فیصلہ کرتے ہیں. میرا ذاتی خیال میں کہ وہ لوگ جو بائی الیکشن سے بھاگتے تھے، خوف کے ڈر کے مارے بھاگتے تھے، جو بلدیاتی الیکشن سے خوف سے ڈر کے مارے بھاگتے تھے نا، ان کو عوام ایسے جواب دے گا الیکشن میں کہ ان کو نسلوں تک یاد رہے گا. میں مانتا ہوں، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. ماضی میں بہت غلطیاں ہوئے ہوں گے، لیکن اب آپ کے لیے ایک موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ایک موقع ہے کہ اگر ہم ایک ہو کے جدوجہد کریں تو انشاءاللہ تعالی جیت تیر کی ہوگی، جیت پی پی کی ہوگی، جیت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور قائد عوام کا ہوگا. الیکشن کمیشن ہو یا چاہے وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو، وہ انشور کریں گے کہ جب 8 فروری پہ الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی شکایت نہ کر سکے. اگر کوئی شکایت کر سکتا ہے، الزام لگا سکتا ہے، تو پھر الیکشنز ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کے عوام کا اربوں روپیہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم نے الیکشن سے پہلے ریزلٹس طے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں صاف و شفاف الیکشنز چاہیے.
اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی صاف و شفاف الیکشنز ملیں گے، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جدوجہد کریں گے کہ ہمیں صاف و شفاف الیکشنز دیا جائے۔ اگر صاف و شفاف الیکشنز نہ ہوئے تو جو بھی حکومت بنا وہ نہ معیشت کا مسائل حل کر سکیں گے، وہ نہ دہشت گردی کا مسائل حل کر سکیں گے، وہ نہ خواجہ سطح پہ پاکستان کا نمائندگی کر سکیں گے، اور ہم وہیں سے شروع ہو جائیں گے۔ کوئی ایک صاحب وزیر اعظم بنے گا تو کوئی دوسرا دھاندلی کا الزام لگائے گا، دھرنا شرنا کا سیاست کرتا رہے گا، اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا۔ تو میرا اپیل ہے، مطالبہ ہے اپنے بزرگوں سے، مختلف سیاسی جماعتوں سے جو 30 سال سیاست کر رہے ہیں، جو 70 سال سیاست کر رہے ہیں، کہ آپ اپنا تاریخ کو، اپنا جدوجہد کو ایک الیکشن کے لیے ضائع نہ کریں۔ آپ اپنے منشور پہ لڑیں، اپنے سیاسی سوچ پہ لڑیں، اور انتظامیہ کے زور پہ الیکشن نہ لڑیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی انتظامیہ کا مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جب پاکستان کے عوام اپنا ووٹ استعمال کریں گے تو پھر وہ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ دیں گے۔ مسائل بھی کچھ ایسے ہیں، جس طریقے سے مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو عوام کو بھی یہ معلوم ہے، عوام کو بھی یہ معلوم ہے کہ ان تمام مسائل کا حل اس جماعت کے پاس ہے جس کا نعرہ ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ اور پیپلز پارٹی پہ جو تنقید کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کا نعرہ ہے، یہ تو 70 کا زمانہ کا نعرہ ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ جب تک غربت موجود ہے، جب تک بے روزگاری موجود ہے، جب تک مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہے گا، تب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ یہی رہے گا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ کہ ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم بزنس کمیونٹی سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بزنس چلے، ان کا انڈسٹری چلے۔ یہی طریقہ ہے کہ ملک کا معیشت بھی چلے گا، مگر ساتھ ساتھ ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ آپ کو اپنا ترقی کو عوام کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا، آپ کو مزدوروں کو ان کو اپنا تنخواہ محنت کا صلہ کے مطابق آپ کو تنخواہ دلانا پڑے گا، آپ کو اپنے کام ایسے چلانا پڑے گا جس سے آدمی اگر دن رات محنت کرے تو اس محنت کا صلہ ملنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ترقی شاید اشرافیہ کا ہو، ترقی شاید امیروں کا ہو، مگر پاکستان کا عوام کا ترقی نہیں ہوگا۔